بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 17، دوسرا سال مدنی زندگی کا۔ دایاں ہاتھ استعمال کیجئے۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا ہجری سال۔ اس کے 3 حصے ہیں: بدر و قینقاع، منافق عبداللہ بن ابی اور قبلہ۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم بدر و قینقاع۔ غزوہ بدر مسلمانوں کو ختم کر دینے کے ارادے سے مکے سے 1000 مشرکین پوری تیاری کے ساتھ نکلے۔ ادھر مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثار صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ ان کے پاس لڑنے کے لیے بہت کم وسائل تھے۔ بدر کے مقام پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اسلام و کفر کی یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ جم کر مقابلہ ہوا اور مشرکین کو بھرپور شکست ہوئی۔ 70 مشرکین مارے گئے، 70 قید کیے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ مشرکین میں ابو جہل کے علاوہ بڑے بڑے لیڈر بھی قتل ہوئے۔ علم غزوہ بنو قینقاع۔ جنگ بدر کے کچھ وقت بعد مدینے کے یہود کے ایک قبیلے بنو قینقاع نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور بغاوت کے سخت انجام سے آگاہ کیا۔ جب ان کی بدماشی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو رسول اللہ نے سختی سے ان کے علاقے کا گھیراؤ کیا، جو تقریباً 15 دن تک جاری رہا۔ آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ نے انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا اور وہ سب ملک شام کی طرف چلے گئے۔ علم اسباق و عمل۔ بدر کی جنگ کا سبق یہ ہے کہ افراد کی تعداد نہیں بلکہ پکا ایمان اور اللہ پر بھروسہ کام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ علم اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، منافق عبداللہ بن ابی۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو زبردست چوٹ پہنچی تھی۔ بنو قینقاع کے یہودیوں کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر مدینے کے بعض لوگ جو ایمان لانا نہیں چاہتے تھے مگر انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو محض دنیاوی فائدوں کی خاطر وہ مسلمان ہو گئے۔ اندر سے یہ مسلمانوں کے دشمن ہی تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے، اسلام کے بارے میں شکوک پیدا کرتے۔ انہیں منافقین کہا جاتا ہے اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ علم اسباق و عمل۔ نفاق بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیشہ دور رہیے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، قرآن و حدیث و سیرت پڑھ کر، نیک علماء اور صالحین کے ساتھ رہ کر۔ دین کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگوں سے، پروگرام سے، چینل سے، پیجز وغیرہ سے دور رہیے۔ علم تیسرا حصہ، قبلے کی تبدیلی۔ اسلام کی آمد سے پہلے بیت المقدس ہی اہل ایمان کا قبلہ تھا۔ مکے میں نماز ادا کرتے ہوئے بیک وقت بیت المقدس اور بیت اللہ کی جانب رخ کرنا ممکن تھا، دونوں کو ایک لائن میں رکھ کر۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اہل ایمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کرنے لگے۔ مدینہ میں یہ ممکن نہ تھا کہ کعبے کی طرف بھی رخ کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے یعنی کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے حکم دیا کہ اب کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ قبلے کی یہ تبدیلیاں لوگوں کے لیے امتحان تھیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے قبلے کی تبدیلی کے اعلان کے بعد فرمایا کہ اب تم کو سارے انسانوں کے سامنے دین کی گواہی دینی ہوگی، یعنی اپنے قول و عمل سے، انفرادی طور پر یا ٹیم کے طور پر، دنیا کے سامنے ہر طرح سے اسلام کو پیش کرنا ہوگا۔ علم اسباق و عمل۔ اللہ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو مانا جائے، چاہے پسند کے خلاف ہو۔ دین کی دعوت کو پہنچانے کی ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ اس کے لیے اپنا وقت، صلاحیت اور مال لگائیے۔ قرآن و حدیث و سیرت پڑھیے تاکہ آپ یہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ علم اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ پہلے دور یعنی 1 سے 5 ہجری میں 14 صورتیں نازل ہوئی ہیں، تقریباً 8 پاروں کے برابر، تو کم از کم 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ 2 ہجری میں 4 صورتیں نازل ہوئی ہیں جو یہاں دی گئی ہیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اندازہ ہو کہ مدینے میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے اور دین اسلام کے دفاع کے لیے اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی ہدایات دی گئیں۔ حدیث وہ دن کیسا محرومی کا دن ہے جس میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی پڑھنے کو یا سننے کو نہ ملے، 15-20 سیکنڈ بھی نہیں ہمارے پاس اس خاص کام کے لیے۔ اب ہم اعادہ کرتے ہیں مدنی زندگی کے دوسرے سال کا۔ دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کے حصوں پر اس کی پریکٹس کیجیے۔ بدر و قینقاع، منافق عبداللہ بن ابی
اور قبلے کی تبدیلی. بدر، منافق، قبلہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.